والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سارے احباب بلند آواز کے ساتھ 3 دفعہ دربار مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ جھوم جھوم کر بلند آواز سے، محبت سے، پیار سے، عقیدت سے، تاکہ راہوں کے ذرے بھی آپ کے صلاۃ و سلام پر گواہ بن جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ منم محو خیال نمی دانم کجا رفتم، منم محو خیال نمی دانم کجا رفتم، شدم غرق وصال نمی دانم کجا رفتم۔ اے خسرو خوباں شان من قربان نگاہت را جان من، اے ناک سوار راہ قبا یک روز بیا مہمان من۔ اے واقف قلب نصیر حزین، اے واقف قلب نصیر حزین، من بندو تو سلطان من۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ کو ان کی کملی میں چھپایا جائے گا۔ منور دو عالم ضرور مبینش، منور دو عالم ضرور مبینش، پریشاں دو عالم ز زلف سیاہ، نگاہ سوئے سرفروشاں نگاہ، دل و جاں فدائے تو اے کج گلاہے، کہ گویم کہ این بندہ تست جامی، مجسم خطائے سراپا گناہ۔ سب سے پہلے میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں ملک محمد امیر صاحب شرولی، حاجی رمضان صاحب، حافظ محمد ممتاز صاحب، حاجی غلام محمد صاحب جمالی صدر انجمن، حاجی اشفاق احمد صاحب مال، حاجی سرفراز احمد صاحب شرولی کو، جنہوں نے میلاد مصطفیٰ کی اس عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا عشق مصطفیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ غلامان مصطفیٰ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، کسی ووٹ اور نوٹ کے لیے نہیں، کسی روڈ کے لیے نہیں، کسی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نہیں، کسی شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں مدینے چوں کوئی چٹھی آوے میرے نام۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے، ہر شخص کی یہ تمنا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کوئی چٹھی مدینے چوں آوے میرے نام دی، راہ قاصدہ تک تک کے تھک گئی ہے نظر میری۔ اور ملک امیر شرولی صاحب یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کرم کرتے جانا گزرتے گزرتے، میرے گھر بھی آنا گزرتے گزرتے، تمہیں آ گیا ہے ہزاروں کے پل میں مقدر جگانا گزرتے گزرتے۔ اور شاید میرے دوست یہ سوچیں گے کہ یہ کس کی میلاد کی محفل ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، یہ اس نبی کے میلاد کی محفل ہے جو اگر نبی نہ ہوتا کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، قضاء و قدر کی بزمارائیاں نہ ہوتی، عناصر کی جدت ترازیاں نہ ہوتی، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیاں نہ ہوتی، ابر و باد کی چیرہ دستیاں نہ ہوتی، عالم قدس کے انفاس نہ ہوتے، خضر و الیاس نہ ہوتے، گریہ یعقوب نہ ہوتا، صبر ایوب نہ ہوتا، کوئی چیز کائنات میں نہ ہوتی۔ جب کوئی چیز نہ تھی کائنات میں، جو خدا کی ذات تھی، جو مصطفیٰ کی بات تھی، جب میرا محبوب آ گیا، کشتی نوح کو کنارہ مل گیا، حضرت آدم کو توبہ کا اشارہ مل گیا، ہر بے سہارے کو سہارا مل گیا، ہم گناہ گاروں کو محمد کا اشارہ مل گیا۔ جب میرے نبی آ گئے،
بزم ہستی سج گئی، کیوں سجی؟ تیرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، آدم صفی اللہ کے لیے نہیں، نوح نجی اللہ کے لیے نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے لیے نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ وہ نبی آیا جو اللہ کا تعارف بن کے آیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی۔ آدم کو ذریعہ تعارف نہیں بنایا، جنت کی نزہت کو ذریعہ تعارف نہیں بنایا، عرش کی رفعت کو ذریعہ تعارف نہیں بنایا، فرش کی وسعت کو ذریعہ تعارف نہیں بنایا، 1,24,000 انبیاء کو ذریعہ تعارف نہیں بنایا، 313 رسولوں کو ذریعہ تعارف نہیں بنایا، ذریعہ تعارف بنایا تو تیرے اور میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ۔ شاید کوئی سمجھے یہ جوش خطابت ہے، یہ عشق و محبت کی فراوانی ہے، یہ جوش عقیدت کی روانی ہے، نہیں، زرکانی اٹھا کے دیکھو۔ مولانا صاحب کیا خوبصورت انداز میں خطاب کر رہے تھے اور کتنا حسین ان کا آواز تھا، لیکن آپ بھی میں بڑا حیران ہوں، اتنا عظیم اجتماع اور بڑے خوش قسمت لوگ ہیں آپ کہ جہاں مفکر اسلام پروفیسر علامہ صاحبزادہ محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی خطاب کرتے ہیں اور اتنا سست مضمون، میں تو حیران ہوں وہ جہاں خطاب کیسے کرتے ہوں گے۔ جمع غفیر حد نگاہ تک یہ غلامان مصطفیٰ کا اجتماع ہے، کسی ایرے غیرے نتو خیرے ٹٹو ٹہرے کا اجتماع نہیں، یہ آمنہ کے لال کے غلاموں کا اجتماع ہے۔ خدا کی قسم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اب تک پاکستان میں ایک بھی غلام حسین اور غلام نبی موجود ہوگا، پاکستان کی گلی گلی ہوگی، حسین کے نانا کی نبی ہوگی۔ میں نے تقریر چھوڑ دی ہے کافی عرصہ سے، تقریباً 1 سال سے میں تقریر نہیں کرتا، چھوڑ کر سلسلہ خطابت کا فسوں فقط ایک نام محبت سے محبت کی ہے، لیکن میرے بھائی صاحبزادہ ظفر الحق صاحب نے اور ملک زمان صاحب نے مجبور کیا۔ صاحبزادہ ظفر الحق صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں، عام کو ملا ملوانا نہیں، آج کل مولوی کے گھر پیدا ہوتے ہیں تو عالم بن جاتے ہیں، وہ ایسے عالم نہیں کہ علماء کے گھرانے میں پیدا ہوئے پھر عالم بن گئے، نہیں، انہوں نے جید علماء کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، جید علماء سے علم حاصل کیا اور اللہ کے فضل سے مکمل درس نظامی اعلیٰ طریقے سے اعلیٰ علماء سے پڑھا۔ استاد العلماء، استاد العلب والعجم علامہ عطا محمد بندیالوی سے منطق پڑھی، استاد العلماء علامہ صاحبزادہ محمد عبدالحق صاحب بندیالوی سے صرف و نحو پڑھی، مولانا عطا محمد متین سے بیضاوی پڑھی، مولانا محمد طیب ارشد سے شامی پڑھی، علامہ صاحبزادہ محمد عبدالحق صاحب سے مناظرہ رشیدیہ پڑھا، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، صرف، نحو، علم کلام، علم فلسفہ، علم میراث، علم توقیت میں مکمل مہارت حاصل۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، میں تو ان کی گردراہ بھی نہیں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطابات سے آپ کے روح کو عشق مصطفیٰ سے منور کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عمر دراز عطا فرمائے۔ یہ اس نبی کے میلاد کی محفل ہے، اللہ نے جس کو اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں خدا تھا، وحدہ تھا، لا شریک تھا، بے مثال تھا، بے نظیر تھا، لاجواب تھا، میں خدا تھا، الہ تھا، اللہ تھا، لیکن کوئی مجھے جانتا نہیں تھا۔ میں خدا تھا، کنز مخفی تھا، میں خدا تھا، لیکن کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا۔ میں خدا تھا لیکن کوئی مجھے مانتا نہیں تھا۔ جب میں نے چاہا کہ میں حسن ہوں کوئی میری تعریف کرے، جب میں نے یہ چاہا کہ میں لاجواب ہوں کوئی میرے حسن کے گیت گائے، جب میں نے یہ چاہا کہ میرا تعارف ہو جائے، جب میں نے یہ چاہا کہ میری معرفت کوئی حاصل کرے، جب میں نے یہ چاہا کوئی میرے کعبے کو جبینوں سے بسائے، جب میں نے یہ چاہا کوئی میرے قرآن کو سینوں سے لگائے، جب میں نے یہ چاہا کہ محراب میں میری تلاوت ہو، جب میں نے یہ چاہا کہ منبر پہ میرے خطبے ہوں، تو پھر حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا۔ خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا،
بزم امکا کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تیری مثل کوئی نہیں، تیری مثل کوئی نہیں۔ شاید تو یہ سمجھے کہ یہ لفاظی ہے، یہ جوش و خطابت ہے، نہیں نہیں، یہ بات امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں، امام احمد نے مسند امام احمد میں، امام حاکم نے مستدرک میں، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں، امام بغوی نے شرح السنہ میں، امام قسطلانی نے مواہب میں، خطیب تبریزی نے مشکات میں، طیار بکری نے تاریخ خمیس میں، قاضی اجاز نے شفا میں، امام محمد فاسی نے مطالب المسرات میں، ابن حجر نے فتاوی حدیثیہ میں، علی قاری نے مرقات میں، عبدالغنی نابلسی نے حدیقہ ندیہ میں، انور شاہ کشمیری نے عرف شذی میں، اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں، تمام کتابوں کے حوالوں کے بعد مختلف الفاظوں کے ساتھ ان آدم لمنجدل فی دینہ، میں اس وقت بھی مکمل درجہ نبوت پہ فائز تھا جب آدم کا میٹیریل بھی نہیں بنا تھا۔ تیرا اور میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا اور نبیوں کو فیض دے رہا تھا، فرشتوں کو تبلیغ فرما رہا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ تیرا نبی تھا جب سب کچھ آ گیا، پھر بھی ہمارا نبی ہے۔ اس نبی کی شان عظمت انسان حیران ہوتا ہے، اتنی شان والا نبی، اتنی عظمت والا نبی، اتنے مرتبے والا نبی، اتنے مقام والا نبی، اتنی عزت والا نبی، اتنی کرامت والا نبی، اللہ نے اس کو اتنی شانیں کیوں عطا فرمائی؟ حالانکہ آدم بھی نبی ہے، حالانکہ 313 رسول بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی عظمت اور مقام ہے، ذبیح اللہ کا بڑا تذکرہ ہے قرآن کے اندر، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی شان اور اتنا مرتبہ اور مقام کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے کہ میرا اور تیرا نبی دست قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ جس طرح دوسرے لوگ آئے ہیں، میرا نبی اس طرح نہیں آیا بلکہ یہ شانیں لے کے آیا ہے، مختلف مقام لے کے آیا ہے، اعلیٰ شان لے کے آیا ہے۔ دنیا روتے ہوئے آتی ہے، یہ اصول فطرت ہے، یہ قانون قدرت ہے، یہ دستور الہی ہے، جو بھی آتا ہے روتے ہوئے آتا ہے۔ لیکن جب تیرا اور میرا رسول آیا، جب تیرا اور میرا نبی آیا، جب میرا اور تیرا اور اللہ کا محبوب آیا، سیرت حلبیہ 1، خصائص کبریٰ 2، شفاء 3، شرح شفاء 4، نسیم الریاض 5، کتاب الوفات 6، بیان المیلاد 7، مطالب المسرات 8، دلائل النبوہ بہقی 9، دلائل النبوہ بنین 10، حجت اللہ علی العالمین 11، جواہر البحار 12، قصیدہ بردہ شرح قصیدہ بردہ علامہ خربوتی 13، کان متبسما، میرا نبی صفحہ ہستی پہ مسکراتے ہوئے تشریف لے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے نبی مسکرائے، کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا اٹھا، کائنات کے ذرے ذرے نے خوشیاں منائیں، کائنات کے ذرے ذرے نے پہچان لیا۔ 950 سالہ پرانا محدث 14ویں صدی کے رائٹر کی بات نہیں کرتا، 15ویں صدی کے مصنف کا ریفرنس نہیں دیتا، 950 سال پہلے گزرنے والا محدث ابن جوزی 2 لاکھ کافروں کو مسلمان کرنے والا کہتا ہے تیرا اور میرا نبی جب آیا تو عظیم شان لے کے آیا، عظیم عظمت لے کے آیا، عظیم برکت لے کے آیا۔ اپنی ماں آمینہ کے گھر نہیں، سیدہ حلیمہ کے گھر جب تھے، عورتیں آئیں، انہوں نے کہا حلیمہ کیا بات ہے؟ کبھی تو وہ دن تھے جب تیرا دیا جلتا ہی نہیں تھا، آج کیا دن ہے تیرا دیا بجھتا ہی نہیں ہے؟ حلیمہ کہنے لگی ما لا تحج الی الصراط، تفسیر مظہری، ہم نے تو کبھی دیا جلایا ہی نہیں، تم کہتی ہو کبھی بجھایا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم کیسے مانے، ہم تو دور سے روشنی دیکھتے ہیں، آپ کی گھر سے روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا رات کو آ جانا، مشاہدہ فرما جانا، مسئلہ حل ہو جائے گا، بات کھل جائے گی۔ 50 عورتیں حلیمہ سعدیہ کے گھر دیکھنے کے لیے آئیں کہ حلیمہ نے دیا کون سا جلا رکھا ہے۔ دیکھا حلیمہ سعدیہ کے گھر بدحا کے مکھڑے والا، بلیل کی زلفوں والا، شد اللہ کے ہاتھوں والا، ماہ رمیت کے بازوؤں والا، علم نشرہ کی چھاتی سینے والا۔
لیٹا ہوا ہے, چہرے سے پردہ ہٹا ہوا ہے. عورتوں کی چیخیں نکل گئی, کہنے لگی حلیمہ ساری دنیا کے چراغ اس کو سلامی دے گئے. حلیمہ تو کہتی ہے میں نے دیا نہیں جلایا, ساری دنیا کے چراغ اس کو سلامی دے گئے. اے حلیمہ جو دیا تو نے آج جلا رکھا ہے, تیرا اور میرا نبی. پھر صرف نور نہیں, یہ تو ذاتی نور تھا, نور بکھر رہا تھا. صرف نور, آفتاب نبوت, قاری تحریر طیب معتمد دارالعلوم دیوبند, آفتاب نبوت کتاب کا نام ہے. اس نے لکھا ہے حضور صرف نور نہیں, حضور منیر ہے. جو منیر ہوتا ہے نور تقسیم کرتا ہے. کنز العمال 7ویں جلد, کالا صحابی, رنگ کا کالا ہے, حضور کے سامنے آ گیا. رحمت جوش میں آئی, آپ نے فرمایا ادھر آ. قریب آیا, آپ نے صدر اللہ والے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیر دیے. صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا, کیونکہ سراج بھی ہے, منیر بھی ہے. وہ صحابی جس کمرے میں جاتا تھا کمرہ جگمگا اٹھتا تھا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. پھر میرے آقا آئے فرش زمین پر, تیرے اور میرے لیے رحمت کا پیغام لے کے آئے. مجسم رحمت بن کے آئے, مجسم معجزہ بن کے آئے, بلکہ گناہگاروں کی بگڑی بنانے کے لیے. ہائے ہائے ہائے, میرے آقا آئے, سر سجدے میں رکھا. اشہر العلومات مختلف کتاب اہل سنت کی نہیں, جسے علماء دیوبند مجدد ملت دیوبندیہ کہتے ہیں. نواب صدیق حسن بھوپالی شمامۃ الانبریہ میں کہتا ہے کہ نبی پاک آئے تو سجدہ کیا. سبحان اللہ. سارے لوگ سنتے رہتے ہیں, علماء بیان کرتے رہتے ہیں. میرے سوال سنو, اور جو مثلیت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ تم کہتے ہو ہم نبی کی طرح ہیں, نبی آیا, نبی نے آ کے ہی سجدہ کیا, تمہارا مولوی کہہ رہا ہے. اب میرا سوال یہ ہے, سجدہ پاک بدن کے ساتھ ہوتا ہے یا پلیت بدن کے ساتھ؟ سبحان اللہ. سجدے کے لیے 6 علموں کا ہونا ضروری ہے. جسم پاک, لباس پاک, جگہ پاک, سجدہ کس طرف کرنا ہے, سجدہ کس کے لیے کرنا ہے, سجدے میں کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. سبحان. جب تک 6 چیزوں کا علم نہ ہو, بلکہ سمت معلوم نہ ہو, سجدہ نہیں ہو. سجدے کے لیے 6 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. معلوم ہوا جب میرا نبی آیا تھا تو عالم تھا, اسی لیے اللہ نے فرمایا علم القرآن خلق الانسان. یہ وہ انسان آ رہا ہے جس کا استاد رب ہے, رب نے جس کو قرآن پڑھا دیا. حضرت سیدنا آدم کی تخلیق کی باری آئی. مجھے کہا گیا اردو میں بات کریں, اس لیے میں اردو میں کر رہا ہوں. مولانا صاحب تو بڑی اچھی خوبصورت پنجابی بول رہے تھے, اور کیا ہی بات ہے شعروں کی. میں تو گناہ گار آدمی ہوں, کونے خدرے والا, آپ کی مہربانی ہے, آپ نے یاد کر لیا اور ظفر صاحب نے حکم دے دیا. بہرحال حکم جو نبھانا ہے. آدم, تخلیق آدم, تخلیق عالم. تخلیق آدم کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش, اور تخلیق عالم کا مطلب ہے ساری دنیا کو بنانا. تخلیق آدم اور ہے, تخلیق عالم اور ہے. تخلیق آدم کا طریقہ اور ہے, تخلیق عالم کا طریقہ اور ہے. تخلیق آدم کا طریقہ اور ہے, تخلیق عالم کا کیا طریقہ ہے. خلاق عالم خود فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میں بے نیاز رب, کسی کا محتاج نہیں, میں بے نیاز ہوں, میں علی کل شیء قدیر ہوں. جو چاہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں. نہ منصوبے کی ضرورت ہے, نہ پروگرام کی ضرورت ہے, نہ مشورے کی ضرورت ہے, نہ بتانے کی ضرورت ہے. جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں, کن کہتا ہوں, وہ چیزیں بن جاتی ہیں. یہ تخلیق عالم علماء کا مجمع ہے. پوچھ سکتے ہو تخلیق عالم کا یہ طریقہ ہے, خلاق عالم نے خود بتایا ہے. کن کہتا ہوں, کن کہا 7 زمینیں بن گئی, کن کہا 7 آسمان بن گئے, کن کہا جنت کی نزہتیں بن گئی, کن کہا عرش کی رفعتیں بن گئی, کن کہا زمین کی وسعتیں بن گئی, کن کہا 1,24,000 نبی بن گئے, کن کہا 313 رسول بن گئے. ساری کائنات کن سے بنتی رہی. جب باری آئی تخلیق آدم کی, جب باری آئی تخلیق ابو البشر کی, جب باری آئی ابو الانبیاء کی, سیدنا آدم علیہ السلام کو بنانے کی, اللہ نے فرمایا فرشتوں انی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. میرا سوال یہ ہے, پوچھو ان سے جواب نہیں دوں گا. اللہ کو کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ سبحان اللہ. جب ساری چیزیں بن گئیں بغیر پوچھنے کے, آدم علیہ السلام کا پہلے پروگرام بنا,
فرشتوں کو بتایا کہ میں بنا رہا ہوں. فرشتوں نے کہا مولا کیوں بناتا ہے؟ فرمایا اس کے پاس علم ہے. فرشتوں نے کہا ہمارے پاس بھی علم ہے. اللہ نے فرمایا ساری دنیا کی چیزیں پیش کراؤ. ساری دنیا کی چیزیں آ گئی. اللہ نے فرمایا انبئونی، اے فرشتوں بتاؤ. فرشتوں نے کہا لا علم لنا، بات توجہ سے سننا، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا غلطی کر بیٹھے ہیں، زبان کھل گئی ہے، معافی چاہتے ہیں. ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تم نے دیا تھا، ہم تو نہیں جانتے. پھر اللہ نے نہیں بتایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ انبئونی، اے میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کے باپ آدم، انبئونی، ان کا بتا دو، سکھا دو، بتلا دو. سبحان اللہ، بتلا دو، سکھا دو، پڑھا دو. آدم علیہ السلام نے لاکھوں زبانوں میں سب چیزوں کے نام بتا دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنا مقصد نہیں ہے، نقطہ عرض کرنا مقصد ہے. جہاں اربوں کھربوں کروڑوں فرشتوں کے علم کی انتہا ہوتی ہے، علم آدم کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. جہاں کھربوں فرشتوں کے علم کی انتہا ہوتی ہے، علم آدم کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں 1,24,000 انبیاء اور 313 رسولوں کے علم کی انتہا ہوتی ہے، میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے آقا ہے، سر سجدے میں رکھا. معلوم ہوا میرے آقا کو سب چیزوں کا جسم بھی پاک تھا، کپڑے بھی پاک تھے، جگہ بھی پاک تھی. جگہ کیسے پاک تھی؟ سبحان اللہ. جگہ تو ناپاک تھی. سبحان علماء سنتے رہتے ہیں. سبحان. بحیرہ شریف کے فارغ بیٹھے ہیں علماء کے تاجدار سیدنا پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جس طرف نگاہ اٹھ گئی جاہل عالم بن گیا. سبحان اللہ. سیال شریف کے مایہ ناز خلیفے جن پر سیال شریف کی گدی فخر کرتی ہے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن پر ہمیں ناز ہے. اس وقت کے صدر نے کہا تھا آج اگر کوئی عالم سونے میں تولنے کے قابل ہے تو فقط پیر محمد کرم شاہ صاحب. سبحان اللہ. میرے آقا کو 6 چیزوں کا علم تھا. زمین کیسے پاک ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرے آنے سے پہلے اگرچہ ناپاک تھی، تیرا قدم لگ گیا میں نے پاک کر دی. حضور نے خود فرمایا جعلت لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ نے میرے نالین مقدس کی وجہ سے زمین کو پاک کر دیا. سر سجدے میں رکھا. کس کے لیے؟ اللہ اللہ کرنے کے لیے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے نہیں، تیرے اور میرے لیے. ہائے ہائے. مسلم پاک کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی دعا مانگنا چاہے اسے اعلیٰ ترین عربی آتی ہو، وہ نوافل کے سجدے میں دعا مانگے. سجدے میں رب کے انسان زیادہ قریب ہوتا ہے. میرے آقا نے سر سجدے میں رکھ کے تیرے اور میرے لیے دعا کی. میرے آقا نے ایک سجدہ آتے ہوئے کیا. آخری بات کروں، ایک سجدہ جاتے ہوئے کریں. سبحان اللہ. ایک سجدہ میدان محشر میں کریں گے. علماء سے آپ نے سنا ہوگا، میں کچی بات نہیں کرتا، کچی بات کہنے کا عادی نہیں ہوں. بخاری 1، ترمذی 2، مسلم 3، نسائی 4، دارمی 5، مستدرک 6، فتح الباری 7، عمدۃ القاری 8، ارشاد الساری 9، فیض الباری 10، تفسیر الباری وحید الزمان، تفسیر القاری، اشط العلومات، مرقات، مظاہر حق، شفا، جامع سعید، کنز العمال، مسند ابو عوانہ، مسند امام احمد. میرے آقا میدان محشر میں ایک سجدہ کریں گے. سبحان اللہ. 21 کتابوں کے حوالے. میرے آقا میدان محشر میں جب سر سجدے میں رکھیں گے لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا. اللہ لمن الملک اليوم، اللہ کی طرف غضب کے آوازیں آ رہے ہوں گے. جب میرے آقا والضحیٰ کا مکھڑا واللیل کی زلفیں زمین پر والضحیٰ کا مکھڑا رکھ کے واللیل کی زلفیں پھیلا دیں گے، پھر جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، سرکار خود سر نہیں اٹھائیں گے، سر سجدے میں رکھیں گے. میرا جہاں غضب کے آوازیں آ رہے ہوں گے، غضب رحمت کے ساتھ بدل جائے گا، سختی نرمی کے ساتھ بدل جائے گی، اللہ کا جلال جمال کے ساتھ بدل جائے گا. محبوبہ ذرا سر چاہتے سے، سونیا ذرا والضحیٰ کا مکھڑا دکھاتے سے. جب حشر میں سر ان کا سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا. ذکر مصطفیٰ میں لذت اتنی ہے، صحت اجازت نہیں دیتی، طبیعت اجازت نہیں دیتی، لیکن دل چاہتا ہے محمد محمد میں کرتا رہوں. میرے آقا سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ
ارفع راسک سونے سر چاہت صحیح جڑی منواؤنی ہے منواتے صحیح حدیث کے الفاظ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آدم سے لے کر کملی والے کی امت تک قیامت تک ساری کائنات میدان معاشر میں خدا کو راضی کر رہی ہوگی، خدا میرے مصطفیٰ کو راضی کر رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، ارفع راسک کتنے پیارے لفظ ہیں سونیا، سبحان اللہ، پنجابی اور اردو متحمل ہی نہیں ہے۔ سبحان ارفع راسک سونیا سبحان اللہ، سر چاہتے صحیح سبحان اللہ، وشفا تو شفا، محبوب لب ہلانا تیرا کام ہے، بخشش کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، سبحان میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ عیسیٰ کی دعا ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، یا اللہ جڑے سونے سونے تے جڑے چنگے چنگے تے جڑے پرہیزگار ہیں او میرے ہیں، جڑے گناہگار ہیں او تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ روح اللہ کی دعا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر آیا، فرمایا فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، مولا جو اچھے اچھے ہیں وہ تو میرے ہیں، جو پرہیزگار ہیں نیکوکار ہیں وہ میرے ہیں، جو گناہگار ہیں وہ تیرے ہیں۔ باری آئی آمنہ کے لال، باری آئی محبوب بے مثل مثال کی، باری آئی رحمت للعالمین کی، باری آئی شفیع المذنبین کی۔ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ سارے نبیوں اور رسولوں نے پرہیزگاروں کو چن لیا ہے، گناہگاروں کو چھوڑ دیا ہے، یا اللہ گناہگار سارے میرے ہیں، پرہیزگار سارے تیرے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا کہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا اے عالموں کے بادشاہ اور ولیوں کے امام، ذرا یہ بتا حضور نے گناہگاروں کو چن لیا تھا، پرہیزگاروں کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، حضور گناہگاروں کو کیا کریں گے معاشر کے میدان میں؟ اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی، آپ نے فرمایا اسے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت۔ سبحان اللہ، گناہگار معاشر کے میدان میں میرے آقا کی کملی میں چھپ جائیں گے، اسے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ دامن میں چھپا لو کہ پشیمان ہے مظہر، آخر یہ تمہارا ہے برا ہے کہ بھلا۔